مظلوم سرور معصوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہو گئی کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں، یعنی بندہ جیسا مجھ سے گمان رکھتا ہے اس کے مطابق میں اس کے ساتھ کام کیا کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ، رب کو پکارنے کے اندر کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ رب فرماتا ہے مجھے پکارتا ہے میں اس کے ساتھ ہوا کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے، اے ابن آدم، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے امید رکھے گا، امید نہیں چھوڑنی چاہیے، پکارتے رہے بندہ، بولتا ہے یار دعا قبول نہیں ہو رہی، دعا قبول نہیں ہو رہی، ایک دو دفعہ دعا کی، اس کے بعد تھکار کے بیٹھ گیا۔ رب فرماتا ہے کہ جب تک مجھ سے امید رکھے گا اور مجھے پکارتا رہے گا تو میں تیرے گناہوں کی مغفرت فرماتا رہوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ سبحان اللہ، تیرے گناہوں کی دعا کرتا ہے اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے، اور یہی وہ سب سے اہم دعا ہے جو میں سمجھتا ہوں۔ دعاؤں کی مغفرت کی دعا کا ذہن تو پھر بندہ وہی کرتا ہے نا جس کا یہ ذہن ہو، ورنہ تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو دنیا سب سے پہلے آ جاتی ہے۔ بالکل، کاروبار اچھا ہو جائے، مکان اپنا ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، دنیا ملنے کی دعائیں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ صحیح فرما رہے ہیں، میں یہی عرض کرنے والا تھا کہ یہ مغفرت کی دعا تو شاید ذرا پیچھے چلی جاتی ہے، بلکہ آپ بھی ماشاءاللہ امام صاحب ہیں، دعا کا تجربہ رہتا ہی، یہ دعا کرواتے ہی ہیں، تو دعا کے اندر جب تک یہ چل رہا ہوتا ہے یا اللہ گناہ معاف فرما دے، مغفرت فرما دے، تو پیچھے سے جو آواز آ رہی ہوتی ہے وہ آمین آمین، ہلکی آواز ہوتی ہے، ہلکی، اور جو ہی آتا ہے اللہ مسائل کو دور فرما دے، آمین، آواز والیوم جو ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے۔ جی ناظرین، آپ نے شاید یہ مناظر دیکھے ہوں گے مسجدوں کے اندر۔ جی تو یہ ایک چیزیں نوٹ کر سکتا ہے ہر کوئی، جب تک وہ مغفرت کی اور یہ دعا چل رہی ہے تو ساؤنڈ نیچے، اور جو ہی مسائل کے حوالے سے بات آئی تو آواز اوپر چلی گئی، حالانکہ یہ زیادہ اہم چیز ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ دعا مانگنے سے مت اکتاؤ کیونکہ دعا کی ہمراہی میں کوئی ہلاک نہ ہوگا۔ اسی طریقے سے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے، اور زمین و آسمان کا نور ہے۔ سبحان اللہ، یہ روایت یوں مزید پوری ملا کرتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کے نزدیک کوئی چیز دعا سے زیادہ عزت والی نہیں ہے۔ یعنی دعا یہ اصل میں خود بھی ایک عبادت ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے مخ العبادہ، عبادت کا مغز ہے۔ یہ دعا خود ایک باقاعدہ عبادت ہے، عبادت کا مغز ہے اور بڑی عزت والی چیز ہے۔ اور ایک اور روایت بڑی زبردست ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ عز و جل تنگ دستی کے وقت اس کی دعا قبول فرمائے، سبحان اللہ، اسے یہ پسند ہو کہ تنگ دستی کے وقت اس کی دعا قبول ہو، اسے چاہیے کہ خوشحالی کے عالم میں وہ کثرت کے ساتھ دعا کرے۔ کیا بات ہے، جس وقت خوشحال ہے اس وقت وہ رب کو یاد رکھے، رب کو پکارتا رہے، رب سے دعا کرتا رہے، تو جب وہ تنگ دستی کے عالم میں ہوگا، مشکلات کے عالم میں ہوگا، تو اب اس کی دعا جلد مقبول ہو جائے گی۔ یہاں ایک بات اور بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ جناب دعا کی باری کب آتی ہے ہمارے یہاں؟ جب ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، کوئی مسئلہ ہوا، کوئی پریشانی ہوئی، کوئی بیماری ہو گئی، تو پہلے تو سارے جو دنیاوی اسباب ہیں، یہ جو کوششیں ہیں، اس حکیم کو دکھا لیں، اس حکیم کو دکھا لیں، اس ڈاکٹر کو، اس ڈاکٹر کو، جو اپنے بس میں تھا وہ سب کر لیا۔ اس وقت تک دعا نہیں یاد آئی، اس وقت تک ورد وظیفے یاد نہیں آئے۔ جب ڈاکٹروں نے اور حکیموں نے سب نے جواب دے دیا کہ اب جی اس کو لے جاؤ، بس دعا کی حاجت ہے، تو اب جناب وہ آیت کریمہ کا ورد بھی ہو رہا ہے، پھر وظیفے اور اوراد بھی یاد آ رہے ہیں۔ شروع میں بھی ہونے چاہیے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے واقعہ اگر آپ اجازت میں ایڈ کر دوں، آپ کے بالکل اس مضمون کے مطابق ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ عمان جو ہے، عمان یا عمان جو ملک ہے، وہاں وہ ٹیچر تھا۔ اس شخص نے اپنا واقعہ خود بیان کیا کہ میں ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا تو وہاں میں نے دیکھا ایک شخص انتہائی رو رو کے دعائیں کر رہا ہے۔ میں سمجھا بیچارہ کوئی غریب ہے، کوئی محتاج ہے، کس کو پریشانی ہے، تو میں نماز پڑھ کر گیٹ پر مسجد کے انتظار کرنے لگا کہ یہ شخص میں اس سے ملوں، کوئی اس کی مدد ہو سکے تو میں کر دوں۔ وہ شخص فارغ ہو کے جب آیا، میری ملاقات ہوئی، وہ ٹیچر کہتے ہیں کہ میں نے ان سے جو ہے مصافحہ کیا، پھر میں نے ان سے حال احوال پوچھے اور پوچھا کیا وہ کوئی پریشانی؟ بولا بالکل ہے، پریشانی ہے۔ کہا میری بھتیجی کا آپریشن ہے کل، تو کہا کہ کوئی ہیلپ چاہیے تو مجھے آپ بتائیں، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو کچھ ہیلپ کی ضرورت ہے۔ تو اس شخص نے جو ہے وہ سامنے مسجد کے سامنے پارکنگ میں ویگو گاڑی کھڑی تھی، ڈبل ڈور جو ہے، اشارہ کیا کہ یہ میری ہے، اور روڈ کراس کر کے بڑا سپر اسٹور نظر آ رہا تھا،
کہا میں اس کا مالک ہوں. تو اس نے کہا کہ آپ اس طرح سے دعا کر رہے تھے اور اس طرح سے ایسا مجھے لگا کہ آپ کو کوئی محتاجی ہے, کوئی ہیلپ کی ضرورت ہے, میں نے اس لیے آپ سے پوچھ لیا. تو اس شخص نے بڑا پیارا جواب دیا, اس سپر سٹور کے مالک نے. اس نے کہا کہ بات یہ ہے, آپریشن تو ڈاکٹرز نے کرنا ہے, لیکن شفا رب کریم نے دینی ہے. تو میں پہلے اس کی بارگاہ میں آ گیا ہوں دعا کرنے کے لیے کہ شفا اس نے دینی ہے. سبحان اللہ, سبحان جی بابو, کیا بات ہے, رب کو یاد کیا جائے, اسے پکارا جائے, پھر اسباب بھی ظاہر اختیار کیے جائیں گے. ایسا نہیں اسباب کی, تو پہلے رب کو پکار لیا جائے, تو یہ بہتر طریقہ کار ہے اس کے مطابق. اور چھوٹی سی چھوٹی بات پہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا ایک بیان سن رہا تھا بہت پرانا, اس میں آپ یہی ترغیب ارشاد فرما رہے تھے کہ کوئی چھوٹا سا بھی معاملہ ہو, آپ کی چپل ہی ٹوٹ گئی چلتے چلتے, تو آپ اس میں بھی دل ہی دل میں رب کی بارگاہ میں پہلے عرض کر لیں, اور اس کے بعد ظاہر اسباب تو آپ اختیار کریں گے ہی. یوں رب کو یاد کرتے رہیں گے. اور آخری بات کر کے جو ہے, آخری بات کے لیے باپو آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں ہم. ہمارے ساتھ یوسف بھائی ہیں. تجھ سے سوالے پھیرنا اپنے در سے نہ خالی, مغفرت کا پھیرنا اپنے در سے نہ خالی, ایک گنہگار کی التجا ہے یا خدا, تجھ سے میری دعا ہے یا خدا, تجھ سے میری دعا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. یوسف بھائی کیا فرماتے ہیں, بسا اوقات لوگ جو ہے دعا میں روتے بھی ہیں اور کئیوں کو دعا کے اندر رونا نہیں آتا. اس کے حوالے سے کیا مدنی پھول ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا آج کا جو موضوع ہے دعا مومن کا ہتھیار ہے. جی, دعا کا معنی اگر ہم سمجھ لیں تو آپ کے سوال کا جواب اس کے اندر بھی آ سکتا ہے. دعا کا معنی علماء فرماتے ہیں, کتابوں میں لکھا ہے, فرماتے ہوا اظہار غایت التذلل والافتقار الی اللہ تعالی والاستکانۃ لہ. اچھا, دعا کا معنی کیا ہے ہمیں یہی نہیں معلوم ہوتا ہے. دعا کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انتہائی عاجزی, انتہائی انکساری کا اظہار کرنا. یا اللہ میں تیرا ہی محتاج ہوں, اگر تو ہی مجھے دے گا تو مجھے ملے گا, میرا مسئلہ حل ہوگا, اور تو ہی دینے والا ہے. اللہ رب العزت اس بات کو بہت پسند فرماتا ہے کہ بندہ اسے مانگے, کیونکہ اس کے اندر ایک اظہار تذلل بھی ہے بندے کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں, اور وہ اللہ تعالیٰ کو حاکم مطلق تسلیم کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے کہ یا اللہ تم مجھے دے دے. تو اس کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہوئے, آنسوؤں کو بہاتے ہوئے, اپنی عاجزی انکساری کا الفاظ کے ساتھ بھی اور اپنے ظاہر کے ساتھ بھی اظہار کرتے ہوئے کہ یا اللہ میں تیرا ہی محتاج ہوں اور دینے والی ذات تیری ہی ہے. اس میں ایک اہم ترین بات یہ ہے عمران بھائی کہ عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ انسان کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے, کوئی مصیبت آتی ہے, کوئی تنگدستی آتی ہے تو انسان دعا کرنا شروع کر دیتا ہے. حالانکہ اس کو خوشحالی اور تنگدستی دونوں حالتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا چاہیے اور اس کو یاد کرتے رہنا چاہیے. اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ. یعنی بندے کو جب کوئی پریشانی آتی ہے, کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو ہم سے دعا کرتا ہے, کھڑے کھڑے, بیٹھے بیٹھے, لیٹے لیٹے, اپنی کروٹوں پر ہم سے دعا کرتا ہے,
اور جب ہم اس کی حاجت کو پورا کر دیتے ہیں، اس کی پریشانی کو دور کر دیتے ہیں، تو ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے کبھی ہمیں یاد ہی نہیں کیا، ہمیں کبھی پکارا ہی نہیں ہے اس نے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، ترمذی شریف کے حدیث پاک، فرمایا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد والکرب فلیکثر الدعاء فی الرخاء۔ فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پریشانی میں، تکلیف میں جب وہ مبتلا ہو اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے، تو اس کو چاہیے کہ اپنی جو وسعت کے دن ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کثرت سے کرتا رہے اور کثرت سے دعا مانگتا رہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب وہ پریشانی میں اور مصیبت میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا، کیونکہ اللہ رب العزت اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی بارگاہ میں دعا کی جائے، اور اس بات سے حیا فرماتا ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں تمہارا رب بڑا کریم ہے، تمہارا رب بڑا حیا کرنے والا ہے، وہ اس بات سے حیا کرتا ہے، اس کا بندہ جب اس کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے اٹھا دے تو اللہ تعالیٰ اس کو رد کر دے اور اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا نہ فرمائے۔ اللہ رب العزت اس بات کو ناپسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی طرف ہمیں ترغیب دلائی ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی جائے۔ فرمایا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، یعنی دعا کے مقابلے میں اللہ کی بارگاہ میں کوئی چیز عزت دار ہے ہی نہیں، یعنی جتنی معظم اور جتنی عزت دار اور جتنی توقیر والی عبادت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے، اس سے زیادہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کوئی ایسا عمل نہیں ہے۔ یہاں فضیل باپو جو گفتگو فرما رہے تھے دعا کی قبولیت کے مقامات کے بارے میں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں فرمایا۔ قرآن کریم میں حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، کلما دخل علیہا زکریا المحراب۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جایا کرتے تھے، آپ اللہ رب العزت کی عبادت میں محراب ایک کمرے کے اندر عبادت کیا کرتی تھی جہاں کسی کا آنا جانا نہیں ہوتا تھا۔ وجد عندها رزقا، تو وہاں آپ دیکھتے تھے بے موسم کے پھل نظر آتے تھے، سردی کے پھل گرمی میں، گرمی کے پھل سردی میں۔ آپ دیکھ کر بڑے حیران ہوئے، آپ نے فرمایا یا مریم انا لکی ھذا، فرمایا مریم یہاں کوئی آنے جانے والا نہیں ہے اور یہ بے موسم کے پھل تمہارے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ یا مریم انا لکی ھذا قالت ہوا من عند اللہ، آپ فرمانے لگی کہ اللہ رب العزت عزت کی طرف سے آتا ہے۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام کے یہاں پر اولاد نہیں تھی، عمر آپ کی کافی ہو گئی تھی، آپ سوچنے لگے کہ یہاں پر بے موسم کے پھل اللہ تعالیٰ اس ولیہ کو دے رہا ہے، جہاں پر یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ مقام ہے کہ اللہ رب العزت یہاں پر ان کو بے موسم کا پھل دیتا ہے۔ میرا بھی اولاد کا موسم تو گزر چکا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر دیتا ہوں۔ اب بڑی اہم بات جو قرآن کریم نے فرمائی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہنالک دعا زکریا ربہ، کیا بات ہے، یہاں جو اہم ترین لفظ ہے وہ ہنالک دعا زکریا ربہ، اس جگہ پر، اس مقام پر حضرت زکریا علیہ السلام نے، ویسے تو پوری زندگی گزر گئی، دعائیں بھی کی ہوں گی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اولاد نہیں ملی، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت دیکھیں کہاں ٹھہری ہے، اس مقام پر ہنالک دعا زکریا ربہ۔ یہ جو مزارات پر جا کر دعائیں کرتے ہیں، اولیاء کرام کے مزارات پر جا کر دعائیں کرتے ہیں، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے، قرآن کریم کی دلیل ہے کہ جہاں اللہ رب العزت اللہ والے ہوتے ہیں ان کا وجود مسعود ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے قرب کی برکت سے ہماری دعاؤں کو جلد قبول کر لیتا ہے، یہ بھی دعاؤں کی قبولیت کے مقامات میں سے ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر دی، یا اللہ تو مجھے اولاد کی نعمت عطا فرما، ستھرا بیٹا عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے آپ کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری عطا فرمائی، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اولاد عطا فرمائی، تو یہ دعا کی قبولیت کے مقامات میں سے ہے۔ تو اس کی اہمیت کو اپنے پیش نظر رکھیں گے اور اس نیت کے ساتھ دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول کرے گا، تو انشاءاللہ ہماری حاجات کو اللہ تعالیٰ ضرور۔ کیا بات ہے۔ یوسف سلیم بھائی ہمارے ساتھ ہیں ابھی، یوسف بھائی؟ جی ہاں یوسف بھائی، آپ سے سوال یہ کرنا ہے، یوسف مدنی بھائی کی بات کو، گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بھی اپنے ہاتھوں کو بلند کریں، اپنی التجاؤں کو پیش کریں، رو رو کر، گڑ گڑا کر، اور پکی اعتماد کے ساتھ، پکے یقین کے ساتھ کہ اس رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوں، وہ ضرور دعا کو قبول کرے گا۔ آج کل بسا اوقات دیکھا یہ جاتا ہے کہ بندہ دعا کرتا ہے لیکن اس کی توجہ نہیں ہوتی، عدم توجہی کے ساتھ کبھی ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے، کبھی ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے، کبھی اس طرف دھیان، کبھی اس طرف دھیان۔ آج اگر ہم اپنے بچوں پر ہی غور کر لیں نا،
हमारा बच्चा अगर हमसे गुफ्तगू कर रहा हो, हम आकर अपने बच्चे से गुफ्तगू कर रहे हो और वो बच्चा इधर उधर देखे तो हमें कितना बुरा लगता है। तो रब्बुल आलमीन की बारगाह में जब हम हाजिर हो तो कितना ध्यान के साथ, कितनी तवज्जो के साथ दुनिया के बादशाहों के पास अगर जाकर, दुनिया के किसी वजीर मुशीर के पास जाकर अपनी इल्तिजा पेश करनी होती है तो कितना एहतिमाम के साथ जाया जाता है, कितनी तवज्जो के साथ उससे बात की जाती है। हमें रब्बुल आलमीन की बारगाह में भी तवज्जो के साथ बात करनी चाहिए। बसा औकात लोग शिकायत करते नजर आते हैं कि हमारी दुआ कबूल नहीं होती, हम बड़ी दुआएं करते हैं लेकिन हमारी इल्तिजाएं, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। याद रखिएगा, अल्लाह तबारक व तआला 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है। आज अगर दुनिया में मेरी दुआ कबूल नहीं होती तो इसका जो इनाम कल बरोज़े क़यामत मुझे मिलना है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका है कि बंदे की दुआ 3 बातों से खाली नहीं होती, या तो उसका गुनाह बख्श दिया जाता है, या दुनिया में उसे फायदा, उसका नफा हासिल हो जाया करता है, या फिर तीसरी बात आखिरत में उसके लिए भलाई जमा कर दी जाती है। और जब बंदा आखिरत में अपनी उन दुआओं का समरा देखेगा तो ये तमन्ना करेगा कि काश दुनिया में मेरी कोई दुआ कबूल ना हो। आज अगर हमारी दुआ कबूल नहीं होती, आज अगर हमारी इल्तिजाएं कबूल हमें नजर नहीं आती, हो रही होती हैं, हमें अगर नजर नहीं आती है तो बंदा जो है वो शिकवा शिकायत शुरू कर देता है। इस बात को एक दुनियावी मिसाल से समझाना चाहूंगा। मिसाल के तौर पर अगर मेरा बच्चा हो और उसे बुखार हो, वो जिद करे कि मुझे आइसक्रीम खानी है, मैं उसे ना दे रहा हूं, कोई देखने वाला कहे और कहे यार कितना जालिम बाप है, अपने बेटे को आइसक्रीम नहीं दिला देता, तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा कि मुझे पता है कि मेरे बच्चे को किस वक्त क्या देना है। अगर आज मैं रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ कर रहा हूं कि या अल्लाह मुझे घर दे दे, या अल्लाह मुझे गाड़ी दे दे, मुझे कारोबार दे दे, हो सकता है कि मेरी ये जो मैं मांग रहा हूं इसी की वजह से मेरा ईमान खतरे में पड़ जाए, मेरी जान खतरे में पड़ जाए, रब्बुल आलमीन ना दे रहा हो। तो जब मैं बाप होकर अपने बच्चे की हालत समझता हूं कि मुझे किस वक्त मेरे बच्चे को क्या देना है, तो क्या रब्बुल आलमीन को नहीं पता कि मेरे बंदे को किस वक्त क्या देना है। भाई आपसे सवाल ये करना है, आपसे सवाल ये करना है, बहुत अच्छी बात की आपने, कुछ ऐसे तरीके बताएं कि दुआ के अंदर रोना आ जाए हमें। बाज़ लोग तो बड़ी रिक्कत क़ल्बी उनके अंदर हुआ करती हैं, दुआ के अंदर रोया करते हैं, आंसू निकला करते हैं, और ये भी कहा जाता है कि आंसू निकलना दुआ की कबूलियत की अलामत है। कुछ ऐसे तरीके बताएं कि हम भी दुआ में रोने वाले बन जाएं। देखिए, इसका बेहतरीन जरिया तो गैदरिंग है ना। अगर किसी ऐसे सोजगार लोगों की गैदरिंग में होंगे कि जो आंसू बहाते हुए रब्बुल आलमीन की बारगाह में गिड़गिड़ा कर आजिज़ी के साथ दुआ करते होंगे, तो इंशाअल्लाह जब माहौल होगा तो हमें भी रोना आ ही जाएगा। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही जी। तो ये है कि ऐसे माहौल अपनाया जाए, और अल्लाह की रहमत से इस वक्त आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना और दुनिया के मुख्तलिफ मकामात पर जहां पर दावत इस्लामी के तहत तरबियती एहतिकाफ का सिलसिला जारी है, वहां पर रिक्कते कल्बी के साथ दुआ करने की कोशिश की जाती है। मैं मदनी चैनल के नाज़रीन को भी दावत दूंगा कि आइए आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना, अगर आप पाकिस्तान में हैं, बाबुल मदीना में हैं, तो बाबुल मदीना में आलमी मदनी मरकज को ज्वाइन कर लीजिए। वरना दीगर शहरों में भी जहां जहां हमारे ये एहतिकाफ हो रहे हैं वहां पर आइए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको भी आंसू बहाते हुए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करने की सआदत हासिल हो ही जाएगी। इसके साथ साथ नाजरीन को मैं ये भी अर्ज़ करूंगा कि आप बिलखुसूस इफ्तार के वक्त में जो मुनाजात की जाती हैं उनको आप जो है मदनी चैनल पर देखें, या फिर बेहतर तो ये है कि जाकर ख़ुद जो है वहाँ शिरकत फरमाएं, और अगर शिरकत नहीं कर पा रहे तो मदनी चैनल पर अपने घर में जो है इफ्तार से पहले जो मुनाजात की जाती हैं उसको जो है आप ऑन कर लें, मदनी चैनल को देखें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल रोने की आदत बनेगी। यूसुफ भाई, आप इख्तितामी तौर पर कुछ इरशाद फरमाएं, फिर आज आपका कुछ ये कैमरा भी डिस्टर्ब हो रहा है बार बार, क्या फरमाते हैं? मुझे ये मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि मुझे इजाजत मैं चाहूंगा आपसे। अल्लाह आप सबको खुश रखे। आमीन। जज़ाकल्लाह हुज़ूर, आपने वक्त अता फरमाया, अल्लाह ताला आपको बार बार मक्के मदीने की बाद हम हाज़िरी अता फरमाए। फिर अर्ज़ करूँगा कल की तरह हमारे लिए, हमारे मदनी स्टाफ के लिए, हमारे नाजरीन के लिए और सबके लिए दुआ भी करिएगा। सबके फैमिली के साथ, पीरो मुर्शिद के साथ हाज़िरी मदीना की दुआ करिएगा, और हमारा सलाम भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश करिएगा। अल्लाह ताला आपको शाद व आबाद रखे। इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आमीन। अल्लाह अल्लाह, क्या बात है। कुछ कॉल्स अपने सिलसिले के अंदर शामिल करते हैं, कुछ कॉल दे दें सिलसिले में। अब्दुल खालिक अत्तारी वाकई सर्च कर रहा हूँ। इमरान भाई, बहुत ही प्यारा मौजू है दुआ मोमिन का हथियार, और इस हवाले से मदनी फूल भी बहुत ही प्यारे बयान किए जा रहे हैं।
ایک چیز جو میرے ذہن میں ہے کہ دعا مانگنے والے بہت کم ہیں. ہماری اکثریت تو پہلی بات تو یہ ہے کہ دعا وہی مانگتا ہے عام طور پر جو مسجد میں جاتا ہے. مسلمانوں کی بڑی تعداد ایسی ہے جو مسجدوں کا رخ کرتی نہیں ہے، اور جو پکے نمازی ہیں وہ بھی اگر غور کریں تو دعا مانگتے کیا ہیں. اگر مسجد کے باہر ہم باہر نکلیں اور باہر کھڑا شخص تو پوچھ لے بھئی آج آپ نے ظہر کی نماز پڑھی ہے، باہر نکل رہے ہیں، خدا سے کیا مانگ کے آئے ہیں، تو شاید ہمارے پاس جواب نہیں ہوگا اس بات کا. وہی رٹے رٹے الفاظ جو بچپن میں 2-3 دعائیں سیکھ لیں، اللہم ربنا آتنا، اللہم انت السلام ومنک السلام رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، تو بس وہی رٹے رٹے الفاظ ہیں. یا یہ ہوتا ہے کہ استاد جی نے ہاتھ کھڑے کر دیے، ہم نے بھی کھڑے کر دیے، انہوں نے منہ پہ پھیرا ہاتھ، ہم نے بھی پھیر دیا اور باہر نکل آئے. تو دعا مانگنے کا ذہن ہی نہیں ہے. اور یہ ذہن بن جائے اس صورت میں کہ جب ہمیں دعا کی اہمیت کا احساس ہو. ہم مانگتے ضرور ہیں دعا، لیکن تب مانگتے ہیں جب سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے ہاتھ سے بات نکل گئی ہے، یہ طریقہ بھی آزما لیا، وہ بھی آزما لیا، اس کے پاس بھی گئے، اس کے پاس بھی گئے. جب دیکھتے ہیں اب کہیں سے بھی کچھ نہیں ہو رہا، پھر اللہ سے رجوع کرتے ہیں. تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کریں، معروض کریں، اللہ ہی سے مانگیں اور اللہ تعالیٰ عز و جل کے حضور دعا کا ہتھیار استعمال کریں. اس حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں. جی دعا تو لوگ کرتے ہیں اور لوگوں کا ذہن بھی ہوا کرتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے کہ غافل دل کے ساتھ دعا کی جاتی ہے، توجہ کے ساتھ نہیں کی جاتی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. البتہ دعا کا کانسیپٹ الحمدللہ مسلمانوں کے اندر پایا جاتا ہے، اور کثیر بلکہ ہر مسلمان رب سے دعا کرتا ہی ہے. وہ ایک الگ بات ہے کہ کس کس مقام پر اور کیسے کیسے وہ دعا کیا کرتا ہے. تو بہرحال آپ کا تجزیہ اپنی جگہ پر ہے. عبدالخالق بھائی ہمارے بہت پیارے مبلغ دعوت اسلامی، اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے. جی اگلی کال دیں. محمد رضوان اتاری باب المدینہ کراچی سے. میرا سوال یہ ہے کہ دعا تو مانگے پر اس میں یقین کس طرح کیا جائے کہ دعا قبول ہوگی؟ کس طرح سے ہم یقین کو اپنے پختہ بنائیں؟ کس طرح سے ہم یقین کو اس طرح سے پکا بنائیں کہ نہ ہماری دعا رد نہیں ہوگی؟ کیونکہ دنیاوی ذہن میں باتیں بہت ہوتی ہے، دنیاوی خیالات بہت ہوتے ہیں، تو اس طرف دھیان جاتا نہیں ہے. آصف اختصار کے ساتھ اس کا جواب دیں، پھر اگلی کال کی طرف چلتے ہیں. یقین کیسے پیدا کریں؟ یقین کیسے پیدا کریں کہ قبول ہی ہوگی ہماری دعا؟ 2 باتیں سامنے رکھے. جی ایک تو یہ آیت مبارکہ سامنے رکھے، ادعونی استجب لکم، واہ واہ، کہ ہمارے رب نے فرما دیا کہ دعا مانگو میں قبول کروں گا. سبحان اللہ. اب اس سے بڑھ کر یقین دلانے والی کوئی اور بات نہیں ہو سکتی کہ رب کریم نے فرما دیا میں قبول کروں گا. اور دوسری وہ حدیث پاک سامنے رکھے کہ دعا قبول ہی قبول ہوتی ہے. اس کے 3 درجے ہیں کہ کبھی جو ہے وہی دے دیا جاتا ہے جو مانگا، کبھی جو ہے وہ اس کا بدل دے دیا جاتا ہے کچھ اور، کبھی اس کو ذخیرہ کر دیا جاتا ہے. تو رب کریم نے بھی فرما دیا کہ میں قبول کروں گا، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرما دیا کہ دعا مقبول ہی ہوتی ہے. تو اس لیے اس طرح سے دعا نہیں کرنی چاہیے کہ یا اللہ تو چاہے تو دے دے، تو چاہے تو نہ دے، بلکہ یقین کے ساتھ کہ رب کریم تو اپنے کرم سے عطا فرما. واہ واہ. اور قبولیت دعا کے آداب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قبولیت کا یقین ہو. اس یقین کے ساتھ دعا کریں کہ میری دعا قبول ہی ہوگی انشاءاللہ. اور حدیث مبارک میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی میں، انا عند ظن عبدی بی، اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں. جب رب سے آپ نے گمان ہی یہ کیا ہے کہ دعا میری قبول نہیں ہونی تو کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ دعا اس یقین کے ساتھ کریں کہ اللہ تعالیٰ قبول ہی فرمائے گا، تو انشاءاللہ قبول بھی ہوگی اور برکتیں بھی حاصل ہوں گی. جی اگلی کال دیں. ماشاءاللہ بڑا پیارا سلسلہ ہے. عرض یہ کروں گا کہ دعا جو لوگ ناجائز کاموں کے لیے دعا کرتے ہیں اور دعا کرنے کے لیے بھی دوسروں کو کہتے ہیں، تو جو ناجائز کاموں کے لیے دعا کرتے ہیں ان کے لیے کچھ مدنی پھول عطا کرے، اور کون سی دعائیں جائز ہے کون سی ناجائز وہ حرام ہے، اس پر بھی کچھ مدنی پھول عطا کرے. جی یوسف بھائی کیا فرماتے ہیں اختصار کے ساتھ؟ اگلی کال ناجائز کی طرف. کام کی دعا جی ناجائز کام کی دعا. ناجائز چیز ہے اور ناجائز کام کی دعا بھی ناجائز ہے، اور جائز کام کی دعا مانگنا جائز ہے اس کے لیے. تو اسی لیے جو انہوں نے یہ فرمایا کہ کن کن چیزوں کے لیے دعا مانگنا ناجائز ہے، تو ان یعنی جو ناجائز اور گناہ کے کام ہیں اس کی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں کی جا سکتی ہے، اور جو جائز کام ہے اس کی دعا کرنا جائز ہے. جیسے یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ انبیاء کے مراتب عطا کر دے، اللہ ٹھیک ہے، تو یہ دعا مانگنا جائز نہیں ہے. محال عادی کی دعا، محال عادی کی دعا بھی کہ یا اللہ ایک شخص سے ساری زندگی ہمیشہ صحت مند رہے، کبھی اس کو تکلیف نہ آئے، یہ محال عادی کی دعا ہے. عافیت مانگے یا اللہ صحت مانگے، تندرستی مانگے. لمبے قد والا ہے وہ کہتا ہے میرا قد چھوٹا ہو جائے، قد چھوٹا ہو جائے. چھوٹی آنکھ والا کہتا ہے میری آنکھ بڑی ہو جائے، تو یہ محال عادی کی دعا ہے. اسی طرح رشتہ داری قطع کرنے کی دعا کرنا، اسی طرح کسی کوئی حرام ذریعے سے آمدنی کی دعا کرنا،
تو یہ ساری دعائیں جو ہے وہ ممنوع ہیں۔ عمران بھائی یہ فضائل دعا نامی کتاب جو مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے بڑی اچھی کتاب ہے، اس کا میں چاہوں گا کہ مشورہ دے دیں کہ اس کو اگر مطالعہ کر لیں گے نا تو جو یہ باتیں بھی کی گئی ہو سکتا ہے تھوڑی سی مشکل بھی لگے کسی کو، تو اس میں ڈیٹیل سے یہ سب لکھا ہوا ہے۔ میں اضافہ کر دوں کہ فضائل دعا جو ہے اس میں بعض جگہوں پر سمجھنے میں دشواری پیش آئے گی، علماء سے رابطہ رکھیں، اور آسانی کے لیے مجلس المدینہ العلم میں نیا رسالہ آداب دعا یہ پیش کیا ہے، یہ آسان ہے، یہ رسالہ آسان ہے، تو اس رسالے کو جو ہے وہ آپ حاصل کیجئے مکتبۃ المدینہ سے، اور بہت آسان الفاظ میں سمجھایا گیا ہے کہ کون سی دعا کرنی چاہیے کون سی دعا نہیں کرنی چاہیے۔ جی یہ دونوں کتابیں آپ حاصل کر لیں مکتبۃ المدینہ سے یا پھر دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں بکس لائبریری سے، تو انشاءاللہ عز و جل، کیونکہ آپ کا یہ سوال بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے اور اس کو ہم تفصیل سے اپنے سلسلے میں شامل نہیں کر سکتے، اختصار کے ساتھ جواب دیا گیا ہے۔ مزید آپ اس کا علم حاصل کرنا چاہیں بلکہ مدنی چینل کے ناظرین سبھی کو میں دعوت دوں گا کہ ان دو کتابوں کو لازمی پڑھیں، کیونکہ دعا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم اپنے رب سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ اور وہ نہیں عطا فرمائے گا تو کس کے در پہ جائیں گے ہم؟ تو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے آداب بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں اتنی عمر آپ کی ہو چکی ہے اور اتنی عمر کے اندر کیا دعا کے بارے میں آپ نے کچھ پڑھا ہے کہ دعا کیسی کرنی چاہیے اور کیسی ہونی چاہیے کیسی نہیں ہونی چاہیے؟ بس یہی ہے کہ جیسے جیسے عمر بڑھتی گئی دعا کو ہم نے دیکھتے گئے، زیادہ سے زیادہ ذہن یہ ہوتا ہے کہ کچھ دعائیں معصورہ ہوا کرتی ہیں، ان کو یاد کر لیا جاتا ہے اور وہ پھر ساری زندگی جو ہے وہ پڑھی جایا کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن ان کا ترجمہ اور مفہوم بھی پتہ ہونا چاہیے اور کچھ آداب بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہاں یوں میں نے مانگنا ہے اور یوں میں نے نہیں مانگنا ہے۔ یہ دعائیں، یہ دونوں کتابیں آپ ضرور حاصل کریں، آداب دعا، اور دونوں کا نام ہی آداب دعا ہے آصف بھائی۔ ایک کا نام فضائل دعا، دوسرے کا نام آداب دعا، عربی نام اور ہے اس کا احسن الویہ لآداب الدعا، اور اس کا جو نام ہے اردو فضائل دعا۔ جی ٹھیک ہے، فضائل دعا اور آداب دعا دونوں کو حاصل کریں، پڑھیں، اللہ تعالی ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی کال دیں۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، مدنی پھول عطا فرمائیے کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ فرض نماز کے بعد بہت جلدی کرتے ہیں اور دعا میں کم لوگ شامل ہوتے ہیں۔ جی بالکل آپ نے درست فرمایا، لیکن کئی لوگ بیٹھتے بھی ہیں، جو لوگ نہیں بیٹھ پاتے ہو سکتا ہے ان کی کوئی شرعی مجبوری ہو، کوئی ان کی ضرورت ہو، اس کے لیے وہ چلے جاتے ہوں، لیکن ان کو بھی دعوت دیں گے کہ بہت ہی مختصر دعا ہوا کرتی ہے، اس میں ضرور شرکت فرمایا کریں، اور اجتماعیت کے اندر جو دعا کی جاتی ہے اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جہاں ایک کی دعا قبول ہو گئی اس کے صدقے ہماری بھی دعا قبول ہو سکتی ہے۔ ایک وجہ عمران بھائی یہ بھی ہے، دعا نہیں کرتے لوگ نماز پڑھنے کے بعد۔ پہلے ایک وقت تھا کہ لوگ سلام پھیرنے کے بعد نماز سے فارغ ہوتے جیب میں ہاتھ ڈال کے تسبیح نکالتے تھے، جی، اور اب جو ہے فوراً جیب میں ہاتھ ڈال کے موبائل نکالتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کوئی واٹس اپ تو نہیں آیا ہوا، کوئی میسج تو نہیں آیا ہوا، کوئی پیغام تو نہیں آیا ہوا، حالانکہ وہ جس جگہ پر موجود ہے اس نے اتنی اہم عبادت کی ہے، رب کریم کو سجدے کیے ہیں، اب جو ہے وہ عبادت کا مغز کا وقت آیا ہے تو اس نے اپنا موبائل نکال لیا ہے، یہ بھی غافل کر دیتا ہے۔ نماز کے بعد یہ انداز السلام پھیرا یوں، یہ بالکل یعنی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے اور یوں کر ایسا میسج پر یہ انداز ہوتا ہے۔ تو یہ انداز نہیں ہونا چاہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین اپنے رب سے لو لگائیں، رب کی بارگاہ میں آئے ہیں، حضور نے فرمایا جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہو نماز پڑھو، صلی کأنک تراہ، اس طرح نماز پڑھیں کہ رب کو دیکھ رہے ہو، اور فرمایا فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، رب کی بارگاہ میں موجود ہیں، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آئیے اگلی کال۔ جی میں ہند گجرات کے شہر پالیتانہ سے محمد اکرم۔ عمران بھائی مجھ کو یہ کلام سنا دے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے۔ جی نیکسٹ۔ مدنی چینل کا ہر سلسلہ ہی بہت پیارا سلسلہ ہے، جو بھی دیکھتے ہیں بہت سارا علم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آج کا موضوع بہت پیارا موضوع ہے جس سے دیکھ کر بہت سارا ہمارے علم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مدنی چینل کو دن 11ویں رات 12ویں ترقیاں عطا فرمائے۔ مجھے یہ کلام بھی سنا دیجئے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے،
واہ جی واہ، کیا بات ہے باپو. یہ علم ہوتا ہے یا علم ہوتا ہے، کیا فرماتے ہیں؟ علم ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے. جتنا اضافہ ہوتا جائے گا اتنا سیکھتے چلے جائیں گے. تلفظ کی درستی بھی ہمارے مدنی انعامات کے اندر شامل ہے. اسی نیت سے میں نے یہ عرض کیا علم نہیں ہوتا. دعا میں بھی تلفظ کی درستی ہونی چاہیے. جب قرآنی آیتیں پڑھیں اول و آخر تو ان میں بھی تلفظ کی درستی ہونی چاہیے. قرآنی دعائیں جب معصورہ دعائیں پڑھیں اس میں بھی تلفظ کی درستی ضروری. جی بالکل ضروری ہے. علم نہیں ہوتا، علم ہوتا ہے. جی نیکسٹ کون؟ میرا نام محمد اویس رضا اتاری ہے. میں بہاول نگر سے عرض کر رہا ہوں. یہ گزارش ہے کہ یہ کلام سنا دیجیے. تو شعبہ تو جانے جانا تیرا ام الکتاب تیرا. جزاک اللہ خیرہ. نیکسٹ. ماشاء اللہ، خوشبو رمضان بہت ہی اچھا سلسلہ ہے، اور آج کا موضوع بھی مدینہ مدینہ سلیکٹ کیا گیا ہے. نعت خواں اسلام بھائی سے عرض ہے مجھے یہ سنا دیں. مجتبی عاصی و شافع شہ ابرار ہے. جی کچھ ایس ایم ایس بھی آپ کے شامل کرتے ہیں. میسیج یہ آیا ہے عمران بھائی آپ کا سلسلہ بہت پیارا ہے، امیر اہل سنت کی منقبت سنا دیں. میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے. عابد اتاری بھائی ہیں پاک پتن سے. ایک اور میسیج یہ آیا ہے کہ میرا نام احمد رضا ہے، میں راول پنڈی سے بات کر رہا ہوں. آپ کا سلسلہ بہت پیارا ہے. اللہ پاک آپ کی اور دعوت اسلامی والوں کی مغفرت فرمائے. آمین. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی بھی مغفرت فرمائے، آپ کے اہل خانہ کی بھی مغفرت فرمائے. ایک اور میسیج یہ آیا ہے عمران بھائی خوشبو رمضان سلسلہ بہت پیارا ہے، نعت سنا دیں. ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے. ایک اور میسیج آیا وسیم شہزاد اتاری بھائی ہیں میاں والی سے، کہتے ہیں کہ ماشاء اللہ آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے، اللہ پاک آپ کو مزید کامیاب فرمائے. بھائی میرے لیے جاب کی دعا فرما دیجئے اور الوداع ماہ رمضان کا کلام بھی سنا دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی جاب عطا فرمائے. ایک اور میسیج یہ ہے کہ میرا نام طارق، میں طارق بہاولپور سے بات کر رہا ہوں اور کلام سنا دیں میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے. ٹھیک ہے جی. ایک اور میسیج آیا ہے خوشبو رمضان بہت پیارا ہے، میں ریگولر دیکھتا ہوں، مجھے نیت سنوا دیں. کون سی نیت سنوا دیں بھی؟ نعت. اچھا یہ نہیں، یہ نیت لکھا ہوا ہے، نعت نہیں لکھا ہوا. اگر نعت ایسے لکھتے ہیں تو پھر بہت معذرت، درست لکھا کریں مدنی چینل کے ناظرین تاکہ ہم درست پڑھیں آپ کے سامنے لائیو. چلیں جی. ایک اور میسیج یہ آیا ہے کہ تمام اتاری بھائیوں کو سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کا چینل لائیو دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک مرشد کو سلامت رکھے. آمین. فیصل بھائی ہیں، فیصل قادری صاحب ہیں یہ. اور ایک میسیج یہ بھی آیا ہے کہ ماشاء اللہ بہت پیاری نعت پڑھی ہے شروع کے اندر، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. ایک اور میسیج یہ آیا ہے کہ اللہ نبی دا نام لئیے. اچھا جی یہ ہے. کچھ اور بھی میسیجز ہیں. عدنان بھائی وقار بھائی کچھ کلام کی فرمائشوں کو شامل کر لیں اور پھر انشاءاللہ ہم چلتے ہیں. صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو شاہ خوبا تو شاہ خوبا تو جان جانا، تو شاہ خوبا تو جان جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا. نہ بن سکے ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکے ہے نہ بن سکے ہے نہ بن سکے گا. مثال تیری جواب تیرا، نہ بن سکے ہے نہ بن سکے ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکے ہے نہ بن سکے گا. مثال تیری جواب تیرا. تو سب سے اول، تو سب
حسن دوام تجھ کو عمر لاکھوں برس کی تیری ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا نہ بن سکی ہے نا 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 نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا مکھ چند بدر شاشنی مت چمکے لاٹ نورانی خالی زلفت یک مستانی مخمور یکی ہمت بھریاں اس صورت نو اے جانا جانا کتے جانے جہانا کا سچ آقا میں رب دی شانا کا اس شان تو شانہ سب بڑھیا سبحان اللہ ما اجمالک ما اصلک ما اکمالک کتے مغر علی کتے تیری سنا مشتاق اکی کتے جانیا تو شاہ خوبا تو جانے جانا تو شاہ خوبا آغا تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا فوراً پڑھا کریں اتنا ٹائم نہیں لیا کریں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے چمک تجھ سے پاتے ہے سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہے سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا
رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا اللہ ہر دم وگدا تیرا رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا اللہ ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینوں جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاوے میرا اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا جے میں ویکھا عملہ والے کچھ نہیں میرے پلے آرو کچھ نہیں میرے پلے جے میں ویکھا عملہ والے کچھ نہیں میرے پلے کچھ نہیں میرے پلے جے میں ویکھا رحمت رب دی رحمت رب دی بلے 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 اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا سبحان اللہ کیا بات ہے کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے اللہ رے تیرے جسم منور کتابشیں اللہ رے تیرے جسم منور کتابشیں اللہ رے تیرے جسم منور اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے ماشاءاللہ سبحان اللہ مدنی چینل کے ناظرین وقار بھائی اور عدنان بھائی وقار بھائی اور عدنان بھائی ہمارے سلسلے کی رونق بھی ہیں بالخصوص میں آپ سے عرض کروں گا ہمارے عدنان شیخ بھائی کے لیے دعا کیا کریں آئے دن ان کا گلا ڈسٹرب بھی رہتا ہے عدنان بھائی تھوڑا آرام بھی فرمایا کریں اور ماشاءاللہ جوش تو کافی ہوتا ہے آپ کے کلام پڑھنے میں تھوڑا سا اپنے گلے کا بھی خیال فرمایا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے لیکن آ گئے حالات بل جاتے ہیں ہاں جی روزہ بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو برکتیں بھی عطا فرمائے اور آپ کے گلوں کو بھی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آواز میں مزید اللہ تعالیٰ سرور عطا فرمائے ہمارے پاس صرف 4 منٹ ہیں مدنی چینل کے ناظرین باپو میں نے آپ کو روک دیا تھا آپ آخری بات بتانا چاہ رہے تھے وقار باپو میں نے کہا تھا دوبارہ آئیں گے آخری بات کے لیے آپ کے پاس میری آخری بات آخر میں آئی گئی دعا کا مقصد کیا ہوتا ہے آدمی دعا کر رہا ہوتا ہے کہ رب میری یہ بات مان جائے تو سن لے ہاں یعنی کہ قبول کر لیں مان جائے سے مراد یہ کہ جو میں چاہتا ہوں وہ ہو جائے تو اس کا دعا قبول ہو جائے اس کا بڑا اچھا ایک اصول دیا کہ تم چاہتے ہو کہ رب تمہاری مان جائے تو تم ایسا کرو کہ رب کی بات مان جاؤ مطلب یہ کہ جو رب چاہتا ہے جیسے حکم اس نے دیے اس کو اختیار کر لو جب تم اس سے کہو گے تو پھر وہ تمہاری
بات کو قبول فرما لے گا. اسی لیے مولیا کرام کو دیکھتے ہیں اہل اللہ اللہ والے جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو خالی واپس ہاتھ نہیں آیا کرتے, کیونکہ ان کی زندگی ایسی ہوتی ہے جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے پر ہوتی ہے. یہاں پہ غوث اعظم کی جو پھپھی جان تھی, حضرت عائشہ ان کا نام تھا, بارش نہیں ہو رہی تھی, لوگ ان کے پاس دعا کے لیے گئے. اللہ والوں کا انداز کیسا ہوتا ہے پھر, کیوں ساری زندگی رب کی مانتے رہے نا, ان سے دعا کے لیے کہا تو ان کا دعا کا انداز ہی انوکھا تھا. انہوں نے جھاڑو اٹھا کے جو آنگن تھا اس کے اندر جھاڑو لگا دی. اب جب جھاڑو لگا لیتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اگر مٹی کا ہو تو اس پہ پانی چھڑکا جاتا ہے نا. رب کی طرف دعا کے لیے جو ہے وہ ہاتھ اٹھا دیے اور عرض گزار ہوئی, مولا جھاڑو میں نے لگا دیے, چھڑکا دو فرما دے. سبحان اللہ. انداز ہی الگ ہے, یہ محبوبانہ انداز ہے. بس اتنا کہنا تھا, چھما چھم بارش برسنا شروع ہو گئی. تو ہم رب کی ماننے والے بن جائیں گے تو پھر جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو انشاءاللہ العزیز ضرور. کیا بات ہے. مدنی چینل کے ناظرین, آخر میں آپ کو ایک اہم مدنی مشورہ یہ عرض کروں گا کہ اگر دعا مانگنا واقعاتاً عملی طور پر سیکھنی ہے اور کیسی دعا ہونی چاہیے یہ اگر آپ نے سیکھنی ہے تو آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ ہو جائیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کے سنت و بھرے اجتماعات کے اندر, دعوت اسلامی کے اجتماعی ذکر و نات کے اندر, دعوت اسلامی کے محافل کے اندر جو دعا کی جاتی ہے اس کا انداز ہی نرالا ہوتا ہے. ایک ایسا شخص کہ جو کبھی رویا نہیں ہے اور نہ گھر پہ روتا ہے نہ باہر روتا ہے, ہم نے دیکھا ہے کہ جب وہ دعا کے اندر شرکت کیا کرتا ہے تو آنکھیں نم ہو جایا کرتی ہیں, آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتے ہیں, اور آنکھوں سے آنسو جاری ہونے بھی چاہیے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ رویا کرو, اور حضور نے فرمایا فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا, فرمایا اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت ہی بنا لیا کرو. اولاً ہمیں اپنی عادت بنانا پڑے گی. لہٰذا سنت برے اجتماعات آپ کے علاقے میں جہاں ہوتے ہیں, ہفتہ واری سنت برے اجتماعات الحمدللہ دعوت اسلامی کے تقریباً ہر شہر کے اندر ہر جگہ پر فیضان مدینہ قائم ہیں, وہاں پر ہوا کرتے ہیں. جمعرات کو الحمدللہ مغرب کے بعد ہفتہ واری سنت برے اجتماعات شروع ہو جاتے ہیں. ہفتے کو الحمدللہ مدنی مذاکرے رمضان کے علاوہ بھی ہوا کرتے ہیں, اور آج کل تو رمضان المبارک کی بہاریں ہیں تو دو مدنی مذاکرے ہو رہے ہیں. تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ ہو جائیں, نیک لوگوں کے ساتھ مل کر دعا کریں گے تو انشاءاللہ ہماری آنکھیں بھی روشن ہوں گی, ہماری آنکھوں سے آنسو بھی نکلیں گے. اور اس کا نظارہ اگر دیکھنا ہو تو آج کی میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آج مناجات افطار کا جو سلسلہ ہوگا اس کو ضرور دیکھیے گا. پھر دیکھیے گا کہ کیسے لوگ آنسو بہاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان رونے والوں کے صدقے میں ہمیں بھی رونا نصیب فرمائے. آئیے صلاۃ والسلام کے دو اشعار شامل کرتے ہیں. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. اسطفیل غوث اعظم گنج بخش فیض عالم, صدقہ امام اعظم دور ہو سبھی کے رنج و غم. یا حبیبی یا رسول اللہ, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع, وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. یا حبیبی یا رسول اللہ, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ. صلوات اللہ مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ آج جمعرات ہے اور جمعرات کو دعوت اسلامی کا ہفتہ واری اجتماع رمضان المبارک میں عصر سے مغرب ہوا کرتا ہے. تو عصر سے مغرب اجتماع کے اندر سنت بھرے اجتماع میں شرکت فرمائے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خوشبوئے رمضان, خوشبوئے